On Saturday, Khuddam from Munich in Germany were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad, UK. During the mulaqat, the Khuddam all had the opportunity to introduce themselves and were able to ask questions on a range of issues affecting the youth. One of the Khuddam mentioned that recently his father-in-law was martyred, and as a result, his wife remains worried and sorrowful. He asked Hazrat Khalifatul Masih for advice for his wife, which may comfort her. Allah Ta'ala کی رضا تو انشاءاللہ امید حاصل ہو گئی ہے. کل ہی میں نے واقعہ سنایا کہ ایک صحابی نے خواب کو ذکر کیا تھا، حضرت ابوبکر نے اس کی تشریح کی کہ مبارک ہو تم شہید ہو جاؤ گے. تو پہلے تو اس طرح ہوتا تھا، تو شہادت کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے. باقی یہ ہے کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرتا رہے، اور آپ لوگوں کے جو بچے ہیں ان کے وہ نیکیوں پہ قائم رہے. یہ نہ ہو جو قربانی دی ہے انہوں نے، وہ قربانی ان کے اگلی نسل کے غلط کاموں کی وجہ سے ضائع ہو جائے، یا ضائع تو نہیں ہوتی لیکن ان کو وہ ریوارڈ نہ ملے. تو اس لیے یہ دعا اپنے لیے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور حوصلہ دے اور ان کے مقام کو بلند کرتا رہے، ہمیں نیکیاں قائم کرنے کی توفیق دے اور صبر اور سکون عطا کرے ہمیں. ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی دے دیتا ہے. نمازوں میں دعا کرے. One of the Khuddam mentioned that he is Waqf-e-Nau and asked how he can fulfill the obligations of being a Waqf-e-Nau. اگر جماعت کہتی ہے وقف نہیں ہمیں ضرورت، ابھی فی الحال اپنا کام کرو، تو پھر جو زائد وقت ہے وہ جماعت کو دو، والنٹیئر کرو، ویکینڈس پہ جماعت کو دو، تبلیغ کے کام کرو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی حالت کو بہتر بناؤ. وقف-e-Nau کوئی ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے، اس کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کا معیار اونچا کرو، قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو، اور اس کے سمجھو حکام کیا ہیں، احکام پہ عمل کرو. تو پھر صحیح وقف-e-Nau تبھی بنتا ہے. پھر اس تعلیم کو آگے پھیلاؤ، تبلیغ کے کام میں آگے آؤ فرائض پورے کرنے کے لیے. اگر اپنے نوکری کر بھی رہے ہیں، اپنا کام کر بھی رہے ہیں، تو ویکینڈس پہ جماعتیں وقت دیں، تربیت کے لیے، تبلیغ کے لیے وقت دیں، تاکہ لوگوں کی تربیت کر سکو. جو کچھ سیکھا ہے ان کو سکھاؤ، اور غیروں کو تبلیغ کر کے احمد کا پیغام پہنچاؤ، اسلام کا پیغام پہنچاؤ. ٹھیک ہے. حضور، میونخ میں ہمارے خداموں کے پاس یہ چیلنج ہے کہ وہ مسجد سے دور رہتے ہیں، تو اس چیلنج کو ہم کیسے سب سے بہترین فیس کر سکتے ہیں؟ ان سے کہو کم از کم ایک نماز تو پڑھنے کے لیے آیا کریں نا، سوائے سے کوئی بالکل غریب ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور سفر زیادہ ہے، تو وہاں پھر ان کے قریب جو چند ایک رہتے ہوں گے اکٹھے، ان کو کوئی سینٹر بنا لیں کسی گھر میں، وہاں اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیا کریں. اگر مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، باجماعت کی نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایسے اگر دور کے فاصلے ہیں تو پھر کہیں کہیں قریب رہتے ہوں گے جو، وہ اپنے اپنے گروپ بنا لیں، وہاں نمازیں پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. روا چھوٹا سا شہر ہے، ایک سرے سے جاؤ دوسرے سرے تک 1.5 میل کا فاصلہ ہے. پیدل بھی آدمی جائے تو آدھے پونے گھنٹے میں ختم کر لیتا ہے سارا روا. چوڑائی میں بھی اتنا ہی ہے. اس کے باوجود روا کے ہر محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے، 50-60 مسجدیں ہیں وہاں. اس لیے قریب رہنے کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں نا. تو اس طرح مسجدیں تو یہاں نہیں بن سکتی، کم از کم سینٹر تو بن سکتے ہیں. ٹھیک. As the mulaqat concluded, the Khuddam had the honor of having a photo with Hazrat Amirul Mu'mineen.